امیر خسرو غیاث الدین تغلق کا زمانہ امیر خسرو نے غیاث الدین تغلق کا زمانہ بھی دیکھا۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ امیر خسرو نے مختلف المزاج بادشاہوں کے عہد میں اپنا رابطہ ان سے بطریق احسن رکھا، جبکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ بات بات پر لوگ قتل کر دیے جاتے تھے۔ ایسے میں خسرو کی زمانہ شناسی اور مردم شناسی کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی حکمت عملی سے ہر عہد کے حکمرانوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی اور اپنے لیے جگہ بناتے رہے۔ امیر خسرو کی ذہانت، طباعی اور سیاسی شعور کی تعریف کرنی چاہیے، اور یہ بھی کہ ایسے مادی اور پرخطر حالات میں وہ تصوف کی طرف بھی مائل رہے اور اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں مسلسل حاضری دیتے رہے، بلکہ یہ کہنا شاید بیجا نہ ہوگا کہ حکمرانوں کی صحبتوں کا کفارہ مرشد کے قدموں میں گر کر ادا کرتے۔ اس طرح دنیا و دین میں تطابق پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ شاعری امیر خسرو کی اولین ترجیح تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ابیات تعداد میں 2.5 لاکھ تک ہیں اور ان کی تصانیف 99 بتائی گئی ہیں، لیکن یہ امور مبالغے سے خالی نہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ امیر خسرو کو کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی، مثلاً عربی، فارسی، ترکی، سنسکرت وغیرہ سے بھی ان کی واقفیت کا پتہ چلتا ہے، نیز کئی علاقائی زبانوں سے بھی۔ مثنوی 9 اس کی گواہ ہے کہ انہوں نے متعدد زبانوں کا ذکر کیا ہے جن سے گریرسن نے بھی استفادہ کیا۔ ایک اندازے کے مطابق امیر خسرو کی زبان ہندوی رہی ہوگی۔ ایک ہندی محقق ڈاکٹر برج بھوشن سنگھ نے اپنے ایک مضمون میں اس کا اظہار کیا ہے کہ خسرو کی ماں راجپوتنی تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ امیر عماد الملک کی دختر کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس لیے ڈاکٹر پرکاش مونس نے خسرو کے نانی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ راجپوتنی ہو سکتی ہیں۔ اس ذکر سے مفہوم بس اتنا ہے کہ خسرو کو ہندی اور ہندو کلچر سے براہ راست آشنائی تھی۔ یوں تو وہ فارسی کے شاعر تھے، لیکن ان کے ہندی کلام کا جو نمونہ ملتا ہے اس سے مقامی زبان سے ان کے شغف کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مستند شعر جو خسرو کا ملتا ہے وہ ملا وجہی کی سبرس میں ہے۔ پنکھا ہو کر میں ڈلی ساتھی تیرا چاؤ، من جلتی جنم گیا تیرے لیکھن باؤ۔ افضل کی وکٹ کہانی میں بھی ایک دوہا خسرو کا ہے اور وہ اس طرح ہے: گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے رین بھئی چہودیس۔ اس سلسلے میں پرکاش مونس رقم طراز ہیں کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دوہا افضل ہی نے شامل کیا تھا یا کاتب مخطوطہ نے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء کا انتقال ہوا تو امیر خسرو بنگال گئے ہوئے تھے۔ مرشد کے وصال کی خبر سنی تو روتے پیٹتے دہلی پہنچے۔ مرشد کی قبر دیکھی تو یہی دوہا پڑھا اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ دوہا عام طور سے اس طرح ملتا ہے: گوری سوئے سیج پر اور مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانجھ بھئی چہودیس۔ اس دوہے کی شان نزول دل میں ذرا شک پیدا کرتی ہے۔ مرشد کو صوفیہ میں پیا یا شوہر ماننے کی روایت تو ملتی ہے، لیکن گوری یا محبوبہ کے روپ میں مرشد کو دیکھنے کی مثال نہیں ملتی۔ یہ صحیح ہے کہ سلطان المشائخ کا عرس آج بھی خسرو کے اسی دوہے سے شروع ہوتا ہے۔ اس مسلسل روایت کی بنا پر خسرو کے اس دوہے کو مستند نہ سمجھنے کی کوئی وجہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔
سبرس میں منقولہ دوہا بھی بہرحال مستند مانا جانا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آسانی سے خسرو کی کہی جا سکتی ہیں۔ گفتہ کہ برو نیست دریں تل تیلے، ہر گاہ بگوئی کہ دی لیہو وہی۔ زرگر پسرے چو ماہ پارا، کچھ گھڑیے سنواریے پکارا۔ نقد دل من گرفت و بشکست، پھر کچھ نہ گڑھا نہ کچھ سنوارا۔ میر کی نکات الشعراء میں ہے اور امیر خسرو سے منسوب ہے۔ امیر خسرو کی ایک غزل بہت معروف ہے جو اس طرح ہے: زحال مسکیں مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، چو تاب ہجراں نہ دارم اے جاں، نہ لیہو گاہے لگائے چھتیاں۔ شبان ہجراں دراز چون زلف زمان وصلت، چو عمر کوتاہ سکھی پیا کو، جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ یکایک از دل دو چشم جادو، بصد فریبم ببرد تسکیں، کسے پڑی ہے کہ جا سناوے پیارے پی سے ہماری بتیاں۔ چو شمع سوزاں چو ذرا حیراں، ہمیشہ گریاں بعشق آں مہ، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آویں نہ بھیجیں پتیاں۔ بمق آں مہ کہ روز محشر، بداد مارا فریب خسرو، سپیت من کے دو راہے راکھوں، جو جائے پاؤں پیا کے کھتیاں۔ اس غزل کے باب میں بھی شک و شبہ کی گنجائش ہے، بلکہ بعض لوگ صاف طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ امیر خسرو کی تخلیق نہیں ہے، لیکن اکثریت خسرو کے مزاج کو سمجھتے ہوئے انہی سے منسوب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور چیزیں جو خسرو کے نام سے منسوب ہیں شک کے دائرے میں ہیں۔ یہاں ان کی مشہور تخلیق خالق باری کو بھی مشتبہ سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں: بحیثیت شاعر امیر خسرو کی مقبولیت کی انتہا یہ ہے کہ زبان زد عوام ہو کر اشعار لوک ریت کا حصہ بن گئے، جس کے نتیجہ میں ان سے بہت کچھ منسوب بھی کر دیا گیا۔ چنانچہ بے شمار کہ مکرنیاں، انملیاں، بن بوجھ پہیلیاں اور دوہے، نسبتیں، ڈھکوسلے، دو سخنے، گیت اور بوجھ پہیلیاں، کچھ اچھی کچھ بری، کچھ معیاری کچھ غیر معیاری، کچھ ہزل کچھ فحش، غرض کہ سب کچھ ان سے منسوب ہو کر رہ گیا، جس کے نتیجہ میں اب خسرو شناسوں کے لیے دودھ اور پانی